ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم سامعین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو وجود بخشا اور انسانوں کو اس زمین پر بسایا تو تخلیق کائنات کے بعد، دنیا کو بنانے کے بعد، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی انسان کو مصلح قائد، لوگوں کی اصلاح کرنے والا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں، اس دار فانی میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کی سمادانیت کو سمجھا سکے، وہ ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیں، ضلالت و گمراہی کیا ہے اسے سمجھائے، اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا نصیب ہوتی ہے اور کس بات پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اس سے امت کو، اپنی قوم کو آگاہ کرے اور مرضیات الہی سے آشنا کر کے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اپنی قوم کو زناکاری اور بدکاری سے روکے، عفت اور پاک دامنی کا حکم دے، اپنی قوم کو شراب نوشی سے روکے اور شرابن طہورہ کی دعوت دے، اپنی قوم کو، اپنی امت کو غیر اللہ کی پرستش سے روکے، غیر اللہ کی عبادت سے روکے اور ایک اللہ کی پوجا کرنے کا حکم دے، کذب بیانی، جھوٹی گواہی سے روکے اور صدق بیانی کی ترغیب دے، اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے۔ یہ سلسلہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تاجدار مدینہ آقائے نامدار
مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دار فانی میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ مذہب آخری دین ہے، آخری شریعت ہے، آخری مذہب ہے۔ عند اللہ قبول جو دین ہے یہی دین ہے۔ لیکن برائیاں قیامت تک رہیں گی، شر و فساد، ظلم و ستم، لوگوں کو ستانا، ناجائز لوگوں کو مارنا پیٹنا، اس کا وجود قیامت تک باقی رہے گا۔ اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کون کرے گا؟ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عدل و انصاف کی باتیں، عدل و انصاف کو قائم کون کرے گا؟ جنت اور جہنم کے راستے کون بتلائے گا؟ تو بہرحال اس کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن کریم میں فرمایا اس امت کے متعلق کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، لیکن نبی والا کام جو ہے، نبی کے دین کو، نبی کے مشن کو آگے لے کر چلنا، یہ ذمہ داری اس امت کے کندھے پہ ڈال دی گئی۔ اب اس امت کے ذمہ دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی صفت بتائی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خیر امت کے وصف سے جو اس امت کو نوازا گیا ہے وہ امت کے لیے مدح اور تعریف ہے۔ خیر امت کہہ کر اس امت یعنی امت محمدیہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر یہ پوری امت منکرات پر متفق ہو جائے، برائی پر متفق ہو جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو ترک کر دے، تو یاد رکھو اس امت کو جو لقب دیا گیا ہے، اس امت کی جو خیر امت کی وصف ہے، اس وصف کو ختم کر دیا جائے گا، اس تعریف کو ختم کر کے اس امت کو اسم ذم کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا، برے اسم کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر امت برائی پر متفق ہو جائے،
نہی عن المنکر کو ترک کر دے تو یہ امت کو جو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے یہ لقب اس سے چھن جائے گا اور کسی برے لقب کے ساتھ اس امت کو پکارا جائے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اور یہ امت کے ہلاک اور برباد ہونے کا سبب ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام صرف مولویوں کا نہیں، صرف کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی مفکر مدبر اور مدرس کا نہیں، مسجد میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام یا تبلیغی دین والوں کا نہیں، بلکہ امت کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے۔ یہ امت کے ہر ایک امت کے اوپر ذمہ داری ہے، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ اس غلط کام کو روکے، اسے ٹوکے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی دعوت دے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کا خوف دلائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، بیٹا باپ کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے۔ یہ امت کے ہر فرد پر، ہر شخص کا فریضہ ہے کہ غلط کام ہوتے ہوئے اگر وہ دیکھے تو اسے روکے، ٹوکے یا دل سے برا سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام جتنے بھی وہاں موجود تھے ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں گے، میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، جو کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، جو کسی دوسرے گاؤں، کسی دوسرے خطے، کسی دوسرے قصبہ یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ یہ میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو کیونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے کندھے پر ڈال دی ہے۔ نبی والا کام اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو تم اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو برائی کو برا، اپنے دل میں برا سمجھو۔ کیا مطلب؟ کہ جو ہمارے ماتحت ہے اگر وہ غلط کام کر رہے، جیسے بیٹا ہے اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اس کو برائی سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس گناہ سے اس کو اسی ہاتھ سے روک کر دکھلائیں۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے میں شر اور فساد کا خطرہ ہے، جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، تو وہاں پر اپنی زبان سے کہے کہ یہ جو تم کر
کام کر رہے ہو یہ غلط ہے. اگر زبان سے کہنے میں جھگڑا اور فساد ہونے کا اندیشہ ہے تب تم غلط کام کو غلط سمجھو. برے کام کو یہ نہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں, اس کے ساتھ بھی گانا بجانے میں شریک ہو جائیں. اور یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھنا. آج ہماری اولاد بے نمازی ہے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت بھی ہمارے اندر ہے. اس برائی سے روکنے کے لیے ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت ہمارے اندر ہے, زبان سے کہنے کی بھی طاقت ہمارے اندر ہے, لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے, بلکہ حالت تو یہ ہو چکا ہے کہ خود باپ والدین نماز نہیں پڑھتے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری فرما برداری کرے, ہمارا فرما بردار بن کر رہے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا, کھانا دیا, رہنے کے لیے مکان دیا, اس رب کی ہم نافرمانی کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارا فرما بردار بن جائے. یقین جانیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیے, آپ کی اولاد آپ کے ماتحت خود بخود ہو جائیں گے. اپنی اولاد کو بار بار ٹوکیے, بار بار اس سے غلط کام سے روکیے, اس وقت تک روکیے جب تک کہ وہ نماز کا اس وقت تک اس کو ٹوکیے, اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیے جب تک وہ خود سے نماز کی پابندی نہ کرنے لگے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد کے متعلق